میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا، فرمایا لوگوں وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کردار، وہ چیز جو حق اور باطل میں فرق کر دینے والی تھی فرمایا وہ عطا کی اور کتاب عطا فرمائی۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ کتاب کا ہی ایک وصف ہے کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی وہ ایسی کتاب تھی کہ اس نے حق اور باطل کو جدا جدا کر کے رکھ دیا، لیکن جو کردار موسوی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار ہے، وہ بھی حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے والا تھا اور فرق فرما دینے والا تھا۔ اور فرمایا یہ دونوں چیزیں جو ہم نے عطا فرمائی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، یہ اس لیے دی ہیں لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، وہ بنی اسرائیل کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں۔ اب انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ کتاب اور فرقان دیا جا رہا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ گویا پتہ چلا کہ اس ہدایت سے مراد ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے لیے پہلے نبی کی نسبت اور تعلق انہیں نصیب ہوا ہے جس سے وہ صاحب ایمان ہو چکے ہیں، اور یہاں جو کتاب دی گئی ہے اور کتاب کی ہدایت سے یہ مراد ہے کہ تاکہ تمہارے اعمال سیدھے ہو جائیں، تو کتاب سے مراد اعمال کی ہدایت ہے۔ تو گویا نبی کی نسبت اور تعلق ایمان کی ہدایت ہوتی ہے، اور کتاب کا تعلق جو ہے یہ اعمال کی ہدایت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج جب بھی کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو پہلے اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے، تاکہ اس کلمے کی ہدایت سے نبی کے قرب اور تعلق کی وجہ سے اسے ایمان نصیب ہو جائے۔ بعد میں پھر اسے قرآن پڑھایا جاتا ہے تاکہ اب قرآن کے تعلق سے، کتاب کے تعلق سے اس کے اعمال کی اطلاع ہو جائے، اسے پتہ لگ جائے کہ میں نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تمہارے اعمال بھی سیدھے ہو جائیں، پتہ لگے کہ تم ماننے والے ہو۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَإِذْ قَالَ، اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر۔ فرمایا تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے، حالانکہ ساری قوم نے بچھڑا نہیں بنایا تھا، صرف ایک بندہ تھا جس نے وہ کام کیا تھا، لیکن اس ایک بندے کے ساتھ جس کا نام سامری تھا، اس کے ساتھ کچھ لوگ اس کے معاون اور مددگار تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو راضی تھے کہ چلو اگر ایسے ہو جاتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ جو کچھ راضی تھے نا اس کے اس کام میں، یا جو اس کے معاون تھے، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا تم سارے ہی اس کام میں ملوث ہو۔ گویا گناہ کے اندر وہ تمام تر لوگ برابر تھے۔ تو آج کے دور میں بھی جو گناہ کرنے والا ہے، جو گناہ کرانے والا ہے، اور جو لوگ اس گناہ پہ راضی ہیں کہ چلو اگر یہ بھی معاشرے میں ہوتا ہے تو ہوتا رہے، یہ تمام لوگ گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، بچھڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا، فرمایا اب تم توبہ کرو، إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے بنانے والے کے دربار میں، اور اس توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا، تم قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، تم اپنے آپ کو قتل کرو، تو یہ تمہارے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ جو اپنے آپ کا قتل کرنا ہے نا،
اس کا مطلب خودکشی بھی نہیں ہے کہ تم خودکشی کر لو اور اپنی جان کا خاتمہ کر دو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ یہ جو حکم ہے نا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اس قتل کی سزا کے لیے پیش کر دو کہ ٹھیک ہے اگر ہمارا وہ گناہ معاف ہوتا ہے اور اس سزا کے تحت ہی معاف ہو رہا ہے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے اور ہمارا شرک والا گناہ معاف ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں قتل ہو جانا یہ زیادہ بہتر ہے آخرت کے اندر شرک کے جرم کے اندر پکڑے جانے کی وجہ سے، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو مشرک ہو کے اللہ کے دربار میں گیا یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی پھر کوئی معافی تلافی نہیں ہے کسی طرح کی، اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں تاکہ تمہیں قتل کر دیا جائے، اس دنیا کے اندر تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے تاکہ تم آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی سزا سے بچ سکو۔ اور انہوں نے بھی یہی گوارا سمجھا کہ اگر اس دنیا میں جان جاتی ہے تو چلی جائے، چلو آخرت کا آرام اور سکون تو ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ اور جب یہ بات ہوئی میرے اللہ نے ساتھ ارشاد فرمایا ذالکم خیر لکم، لوگوں یاد رکھنا اس دنیا کے اندر بے شک مرنا بھی پڑے تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اس لیے بہتر ہے کیونکہ آخرت کی سزا سے تو چھوٹ جاؤ گے نا، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے دربار سے سرخرو ہو جاؤ گے۔ عند بارئکم، تمہارے بنانے والے کے دربار میں، فتاب علیکم، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا پس توبہ قبول فرما لی، تو فتابہ پس توبہ قبول کی اس نے، علیکم تم پر، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، انہو بے شک وہ، هو التواب الرحیم، بہت بڑا توبہ قبول فرمانے والا بھی ہے اور وہ بہت بڑی رحمتیں بھی اپنے بندوں کے اوپر فرمانے والا بھی ہے۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں اس دنیا کی زندگی میں اگر کسی قسم کا کوئی جرم، کسی قسم کی کوئی غلطی، کسی قسم کی کوئی خطا بھی بندے سے ہو جائے تو بندے کو کسی صورت اس کے اوپر اڑنا نہیں چاہیے، بلکہ فی الفور اللہ کے حضور جھکنا چاہیے، ندامت اور شرمندگی کے آنسو اللہ کے حضور بہانے چاہیے، توبہ اور استغفار بندے کو کرنی چاہیے اور اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ غلطی میں اپنی بقیہ زندگی کسی صورت نہیں دہراؤں گا، تو یا اللہ تو میرے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا توبہ بھی قبول فرمانے والا ہے اور رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کی جھولیاں بھر بھی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ اپنی رحمت اور اپنے فضل والا معاملہ فرمائے۔